ابھی بڑے حالات خراب چل رہے ہیں ہندوستان کے، ہے نا. ابھی ایک کسی نے بدتمیز نے فلم بنائی ہے، اس کا نام اس نے رکھا ہے ہمارے 12، یعنی مسلمانوں کے زیادہ بچوں کی اس کو مسئلہ ہے، تو اس نے وہ غلط طریقے سے بات کو پیش کی. قرآن کی اس آیت کا بھی اس نے غلط طریقے سے لوگوں کو پر پیش کیا ہے. اس آدمی کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ بیٹے، ایک صاحب کہہ رہے تھے اسلام ایسا ویسا، میں نے کہا آپ پہلے کلمہ پڑھیے پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کیسا ہے. پہلے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا ہاں بھائی، آپ نے جب تک پراٹھا نہیں کھایا آپ کو کیسے پتا پراٹھا کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا رسگلے کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اب آپ کنارے سے اندازے طوفان نہیں ہوتا، آپ آئیے. میرے حضور میرے اللہ نے فرمایا کھیتیاں ہیں کہا، مگر کھیتی کیا ہوتی ہے اس کی اہمیت کوئی شہر میں رہنے والا فلم کا ڈائریکٹر نہیں بتائے گا. اس کی کھیتی کی اہمیت کسان سے پوچھو جو پوری زندگی لگا دیتا ہے، خود کا رنگ کالا کر لیتا ہے، پہلے اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی کھیتی کا ایسا اہتمام کرتا ہے کہ دن رات ایک کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے عورتوں کو خالی تم عورت مت سمجھو، جیسے اپنے کھیت کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی اپنی عورتوں کی بھی حفاظت. کیا حق. آپ نے سمجھ لیا بات کو؟ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. ہم آخری باتیں کر رہے ہیں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، کہو آمین. آخری باتیں کر رہا ہوں، خیر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. اب میں سیدہ خاتون جنت کا ذکر پھر کبھی کروں گا. میں نے سیدہ خدیجہ کا ذکر بہت اختصار سے کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو ٹائم ہو گیا تھا. آخری باتیں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی 2-2.5 مہینے 3 مہینے ہونے والے ہیں اپنی ماں کو قبر میں اتارا ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرے گا بڑا ذلیل ہو کے مرے گا. فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرے گا موت اس پہ رحمت بن کے آئے گی. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. یہ قبرستان کا شعر نہیں ہے، قبر کا ہے. جنازے کا شعر نہیں، قبر کا ہے. یہ جنازہ اٹھا کے نہیں یہ نہیں ہے، یہ ہے قبر میں کہ 2 اوپر ہوتے ہیں نا، 2 بالکل نیچے ہوتے ہیں بالکل، اور وہ کہتے ہیں لاؤ بھائی لاؤ لاؤ، کہتے ہیں لاؤ بھائی، دے دیا. اب انہوں نے لیا ایسے کر کے لاؤ بھائی لاؤ، ہاتھ لیا، آ جاؤ بھیا. اب اس نے لیا اور اس کے بعد 2 نے لیا، پھر 2 نے نیچے والوں کو دیا، انہوں نے رکھ دیا. اب جیسے ہی انہوں نے رکھا ویسے ہی وہ پہلے اوپر والے نکل گئے، پھر نیچے والوں نے بھی وہ بھی نکل گئے. اللہ فرماتے ہیں ہائے غافل، ہائے. اعلیٰ حضرت ہائے کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایسے تو نہیں کہتے نا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. روز تیرے یہاں یہ بات ہو رہی ہے، تو اس بات کو سمجھ کیوں نہیں پا رہا؟ امیروں کو بھی آئے، غریبوں کو بھی آئے، سب کو موت آئے. موت کسی کو چھوڑے گی نہیں میرے بھائیوں. میری وہ بہنیں بھی سن لیں جن کو فیشن کا رنگ چڑھ گیا، جن کے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جو قرآن سے محبت نہیں کرتی ہیں، وہ بیٹیاں میری بہنیں جن کو پردے میں بوجھ لگتا ہے، وہ یاد رکھیں اگر پردے کی اس گرمی کو برداشت کر لیا، میرے رب نے چاہا کہ قبر کی گرمی اس کو برداشت اس کو پریشان نہیں کرے گی. قبر اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. آج کل کی لڑکیوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھو آپ پاکستان کی لڑکی نے کیسے کپڑے پہنے، اس نے وہ ڈیزائن نکال کے موبائل سے ٹیلر کو دیا ہے، ایسا والا پہنچائیے جیسا اس نے پہنا ہے. تم کو شرم نہیں آتی؟ پاکستان کی بدتمیز لڑکیوں کی نقل کرنے والی ہو. یہ ادھر دیکھو ایک مسئلہ بتا دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ برکت کرے. یہ دیکھو یہ ایسے کر کے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو تو آپ کی یہ کونی کھلنی ہے، مگر عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ وضو کر رہی ہو جہاں کوئی غیر مرد ہو اور وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اس کے علاوہ کوئی صورت ہے نہیں وضو کرنے کی، تو اس کو چاہیے کہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم سے نماز پڑھے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ شادیوں میں پردہ ہو گیا، آپ نے اسٹیجوں پہ اپنے گھر کی بہوؤں کو بٹھا دیا، تماشا بنا لیا. آپ نے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اسے بنا سنگار کر کے جو آپ نے اس کو اسٹیج پہ بٹھالا ہے، یہ آپ کے بیٹے کی بہو ہے، تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس کا حسن کتنے دلوں میں اترے. اور بیٹی آپ کی اوقات حیثیت کیا ہے اس کی؟ آؤ میں تمہیں بات کرتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی نا تو میں اپنے حجرے میں گیا تو میں رونے لگا دیکھ کے اپنی دلہن کو. ابو داؤد شریف کی روایت. کہتے ہیں میں آگے گیا،
فاطمہ کہنے لگی آپ تم رو رہے ہیں، میرے ساتھ شادی آپ کو اچھی؟ فرمایا فاطمہ یہ تو بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ کہا پھر روتے کیوں ہیں آپ؟ دولہا تو ایسے نہیں روتا۔ کہتے ہیں آپ کے صبر پہ رو رہا ہوں، حوصلے پر۔ جب کوئی دلہن بنتی نا لڑکی تو ایک دو جوڑی کپڑے ہوتے ہیں نئے، میں دیکھ رہا ہوں نبی کی بیٹی دلہن بنی ہے، 17 پہمت کی چادر ہے، چہرے پہ کوئی شکن نہیں۔ فاطمہ آپ کے حوصلے پہ رونا آ گیا ہے۔ فاطمہ سیدہ آگے بڑھی اور کہا میرے سرتاج، آپ کے آنسو پہنچ کے کہا آپ روئیے مت۔ میرے ابا فرماتے ہیں فاطمہ اللہ سجدوں سے نہیں، اللہ کپڑوں سے نہیں سجدوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ پردے سے راضی ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی، ہم نے تو اپنی بات کر لی۔ بڑے مر گئے لوگ۔ نوجوانوں اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، انہیں انسٹاگرام نے برباد تو نہیں کر دیا کہیں؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زہر ہے، ہاں سوچنے کے لائق نہیں چھوڑے گا یہ موبائل آپ کو۔ اس پر ریسرچ چل رہا ہے، پڑھا کرو۔ ابھی یورپ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو 5 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھتا ہے وہ مریض ہے، پیشنٹ ہے۔ جس کا اسکرین ٹائم 4 گھنٹے سے زیادہ ہے وہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اور وہ لڑکے گندی تصویریں دیکھنے والے، حیائیں ختم کر دی لڑکوں نے، پاگل ہو گئے۔ عورتوں نے اپنے بچے پاگل کر دیے، جیسی بچہ رویا لے موبائل، جیسی بچہ رویا لے موبائل۔ ابے کون ہو بدتمیز ہو تم؟ سخت جملہ منہ میں آتا ہے۔ ان کا کرائم اور جرائم تو بہت بڑے ہیں۔ میرے جملے تھوڑے میں احتیاط سے بولتا ہوں، خاندانی آدمی ہوں، ورنہ میں بھی بول سکتا ہوں ان بدتمیز عورتوں کو، یہ جو انہوں نے کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بچاؤ، موبائل چھینو ان سے۔ ابھی کیمبرج یونیورسٹی نے یہ کہا عورتیں جو رونے پہ اپنے بچوں کو دیتی ہیں موبائل نہیں دیتی، ڈرگز دیتی ہیں، ڈرگز برباد کر رہی ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے تمہارے پاگل ہو گئے۔ ابھی وہ کرناٹک میں بچہ رو رہا تھا، پاگل ہو گیا، اس کی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ اب وہ سائیکسٹرک تھا، ڈاکٹر تھا دماغ کا، اس نے دیکھا بچے سے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا پب جی کے اندر ہے۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا میری ماں بھی یہی ہے، میرا باپ بھی یہی ہے۔ توجہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھینس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل کورا کاغذ، جو دیکھے گا وہی ہو جائے گا، جس سے پیار ملے گا اسے ہی ماں مان لے گا۔ تو نے موبائل کے حوالے کیا میری بہن، موبائل کے حوالے ہو گیا۔ اگر اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو اللہ کے بہت سی باتیں ہیں اس معاشرے میں، بس میں اپنی بات ختم کر دوں یہاں سے، بس یہی بات کہہ کے توبہ کر لو میرے بھائیوں۔ میرے دوستو، یہ لڑکیوں سے عشق لڑانے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا اللہ نے کہ ان کی پروفائل چیک کرتے رہو، فلاں لڑکی اس لڑکی اس لڑکی، یہ پاگل بنا دے گی تمہیں چیزیں۔ باہر آؤ اس سے۔ نوجوانوں، تمہاری جوانیاں میرے نبی کے دین کے لیے ہیں، لڑکیوں کا عشق کرنے کے لیے اللہ نے تم کو نہیں بھیجا۔ تم کسی عورت سے عشق لڑانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ایک تابعی بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سیدنا عثمان بن ہارون بن موسیٰ۔ یہ حضرت سیدنا انس بن مالک کے یہ شاگرد ہیں، اور یہ اتنے خوبصورت ہیں جو انہیں دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، اتنا خوبصورت انسان۔ اچھا یہ پلے بیچتے ہیں، ایک دن جا رہے تھے، بادشاہ کی بیوی نے ان کو بلوا لیا۔ فوجی نے کہا تجھے بلاتی ہے بادشاہ کی بیوی؟ کیوں؟ کہا تیرے پلے خریدے گی، ہمیں کیا پتا، ہم تو نوکر ہیں۔ اندر گئے، دروازہ باہر سے بند کرو، تالا لگاؤ۔ عورت نے اسے اندر داخل کر لیا اور بولی سن، پلٹ کے بولی میں شہزادی ہوں اور مجھے تجھ سے پلے نہیں خریدنے، تیرے اوپر دل آ گیا ہے اور تجھ سے زنا کرنا ہے، تجھ سے منہ کالا کرنا ہے۔ ایسا کر تو میرے ساتھ، میرے دل کو سکون پہنچا، میں دیوانی ہو گئی ہوں تیری، تیرے بغیر سکون مجھے کوئی نہیں، تیرے چہرے نے مجھے دیوانہ بنا دیا، تیرے لب و رخسار میرے خواب میں آتے ہیں۔ اس نے دھکا دے کے کہا پیچھے کو ہٹ، تو نے میرا چہرہ دیکھ لیا جس پہ حسن ہے، میرا دل نہیں دیکھا جس میں آمنہ کے لال کی محبت موجود ہے۔ واہ 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 واہ، کیا آمنہ کے لال کی، میری پوری تقریر بغیر نعرے کے ہو جاتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اب تب سنیں، ہاں ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، یہ آنکھوں کی حفاظت۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے، اب مولا علی کو سنو، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا۔ آج مسلمان لڑکے گندی تصویریں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں چھپ چھپ کے رات کو،
تم کو شرم نہیں آئی؟ تم کو لگتا نہیں کہ اسی حال میں مر جاؤ اور قبر میں گئے اور جیسی تمہاری آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی تم نے حضور کو دیکھنا چاہا، فرشتے کہتے ہیں او بدبخت نظر نیچے کر لے، تیری نگاہ کی اتنی حیثیت نہیں کہ آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ سکے۔ پہلے آپ دیکھتے نہیں تھے، لوگ بتاتے تھے میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے بڑی خبریں آتی تھیں، اب نہیں آتی، چونکہ اب آنکھیں گندی ہو گئیں، آنکھوں میں کچھ بچا نہیں۔ فیس بک نے، واٹس ایپ نے اور انسٹاگرام نے برباد کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان ہی چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں معاف کرے میرا مالک۔ اور یاد رکھنا پاکیزہ کے لیے پاکیزہ ہے اور سنو گندے کے لیے گندگی ہے، خبیث کے لیے خبیث ہے، طیب کے لیے طیب ہے۔ یہ کسی بزرگ کا نہیں، اللہ کا فرمان ہے، وہ فرماتا ہے طیب کے لیے طیب ہے۔ کسی نیک آدمی کی بیوی بدتمیز ہو سکتی ہے، ضدی ہو سکتی ہے اور ذرا زبان دراز ہو سکتی ہے، مگر بد کردار نہیں ہو سکتی۔ وہ نیک ہوگی، جیسا وہ ہے ویسی اس کی بیوی بھی ہوگی۔ یاد رکھنا حضرت سیدنا ملا روم فرماتے ہیں، توجہ کرو، وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے ایک بچہ جو ہے نا وہ گود لے لیا اور وہ چوڑی پہنانے کا کاروبار کرتا تھا، 20 سال کا ہو گیا بچہ، اس کی بیوی نے پال کے وہ اپنے گھر گیا نا تو بیوی نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کون سا گناہ کر کے ہے؟ کہا کوئی، او بتا دے کون سا؟ کہا تو بتا کیا بات ہے؟ کہا آج جسے میں نے اپنا بیٹا بنا کے پالا تھا نا، کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی، میں نے کہا میں تیری ماں ہوں، کیا کر رہا ہے یہ؟ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، جو آج میری عزت پہ ہاتھ ڈل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ہاں بیگم، آج ایک لڑکی کا ہاتھ پہ چوڑی پہناتے پہناتے میرا دل آ گیا، اس کو ہاتھ پکڑے ہوئے تھا کہ اچانک یاد آئی، اللہ دیکھ رہا ہے چھوڑ دیا، مگر پھر سجدے میں گر کے بولا مالک میری بہن بیٹی کی حفاظت کر لے۔ تم متقی لوگوں کے ماننے والے ہو، تم ان کی اولادیں ہو جو اللہ کے قرب میں پہنچ گئے، تم نے یہ کیا بدتمیزی شروع کر دی؟ تم بتاؤ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم تو ان لوگوں کی اولادیں ہو جنہوں نے برہنہ لڑکیوں پہ بھی کبھی نظر نہیں ڈالی۔ وہ لڑکی آگے بڑھ کے بولی میں تجھے اتنی دولت دوں گی کہ تجھے کبھی زندگی میں پلے بیچ کے پھیری لگانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا میں ایک دن پھیری کرتا ہوں، ایک دن نہیں کرتا، مجھے تیری دولت کی ضرورت نہیں، چل اپنے پاس رکھ۔ بولی او میرے حسن کی توہین کرنے والے، میرے حسن میں کیا کمی لگتی ہے؟ حسین ہوں، بادشاہ کی بی بی، شہزادی ہوں، میرے حسن کو دیکھ کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے، میرے حسن کے افسانے گڑے ہیں لوگوں نے، تجھے میرے حسن میں کیا کمی لگتی ہے؟ تو وہ تابعی بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ جلدی تو بولو یار۔ عورت بولی تو ایسے نہیں مانے گا، آگے بڑھ کے اس کے اوپر ہاتھ چلایا۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم سائیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا نا اس کے کرتے پر اس نے جیسے ہی ہاتھ مارا کرتا پھٹ گیا۔ اس نے جا کے یا اللہ کرم کر مارا ہے، جب اس نے دروازے پہ ہاتھ، دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ آگے باہر کو نکلا اور فوجی اس کے پیچھے 3 منزل عمارت پہ اوپر چڑھ کے بولا مالک اب چاہے جان چلی جائے زنا تو نہیں کروں گا۔ اوپر سے نیچے کودا۔ اللہ بہترین قدردان ہے، وہ نیچے آیا، اس سے پہلے فرشتے نے اس کو اپنے پر پہ لیا، نیچے اتارا اور جیسی آنکھ اس کی کھلی نا ہلکی سی دیکھی سامنے خوبصورت شخص کھڑے، کہا آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا، مجھے پہچان۔ کہا کون ہیں آپ؟ کہا میں تجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ جو کام میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں، جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا، تو نے نبی کے امتی نے امتی ہو کے کیا۔ یہ تمہاری شان، اپنی جوانی کو صاف رکھو، قبر میں لے کے جاؤ، رویا کرو، اس کے سامنے رویا کرو، اس سے کہا کرو مالک ہم کو معاف کر دے۔ وہ رونے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم فرماتے ہیں نماز کی سب سے بڑی سنت ہے کہ آنکھوں، آپ کی سب سے بڑی سنت ہے نماز کی رونا۔ کیا ہے بولو؟ ادھر دیکھو، رونا، رویا۔ اچھا اب انشاءاللہ روئیں گے اللہ کے سامنے۔ کس کے سامنے بولو؟ کس کے سامنے بولو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر۔ جان دینے والے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، مسکرائیں نہ، ہاتھ نیچے کریں، پھر سوچیں حضور کے نام پہ کون کون اپنی جانیں دے دے گا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔
نیچے ہاتھ کر. گردن کٹانے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آستے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, آئیں ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. ذرا جلدی آ جاؤ, دیر نہ کرو, آ جاؤ. ایک صاحب آ گئے, کوئی دوسرا عاشق رسول ہو تو اس محفل میں کھڑا ہو. آ جاؤ, یہیں پہ کھڑے رہو بھائی, ان کے گلے میں ہاتھ ڈالو, یہیں پہ کھڑے رہو. کوئی دوسرا عاشق ہے, آ جاؤ, آ جاؤ. یہ جیسے آج نکل رہے ہو نا ویسی قبر میں بھی نکل کے چلے جاؤ گے, کوئی تمہیں روکے گا. داڑھی پوری رکھانی ایک مشت ضروری ہے, واجب ہے, اس سے کم منع ہے, حرام ہے. آ جائیں, یہاں کھڑے ہو. 2 ہو گئے عاشق رسول. آؤ پیارو, آؤ میرے بھائی, یہ محبت کا امتحان دو. آ جاؤ ادھر دیکھو. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا, شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ. کوئی بھی خراب بےہودہ بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والے کو پسند کر ہی نہیں سکتی. داڑھی والے کو وہی پسند کرتی ہے جسے آمنہ کا لال پسند. آ جاؤ, آ جاؤ. 4 ہو گئے ماشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل ہے کہ روز 12 13 15 10 لوگ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے, اور سب رکھا بھی لیتے ہیں الحمدللہ. یہ اپنا معاملہ چل رہا ہے. 1-2 آدمی اسی میں سے اپنی بخشش کا سہارا بن جائے گا انشاءاللہ. یہ 4 ہو گئے. 5واں کوئی عاشق رسول ہے پنجتن پاک کا ماننے والا, آگے پیچھے سے عاشق رسول جو محفل رسول میں کھڑے ہو کے کہے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے مگر آج سے جیوں گا انشاءاللہ حسین کے نانا کے لیے. ہے کوئی 5واں عاشق رسول جو اس محفل رسول میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے سنت رسول کے لیے؟ آج سیدہ خدیجہ آپ کو مکے سے دعائیں دیں گی, آپ کھڑے ہو کے تو دیکھیں. آئیں, مسکرائیں نا. مسکرانے سے کسی کی محنت خراب ہو جائے گی. میں نے 1.25 گھنٹے محنت کی ہے. یہ سب اسی وجہ سے آپ کے دلوں میں بات بیٹھے, آپ کو پتہ لگے کہ یہ جن کے لیے آپ نے داڑھی, یہ باہر کے لوگ ہیں, قبر میں وہ تشریف لائیں گے میرے نبی. اور جب ادھر دیکھو, میری طرف دیکھو بھائی, میری طرف دیکھو. ایک بات بتاؤ, بغیر داڑھی والے کو کوئی ٹوکتا ہے, برا کام کرتا ہے تو نہیں ٹوکتا نا؟ داڑھی والے کو لوگ ٹوکتے. کیوں؟ کہتے تو یار حضور کا غلام لگتا ہے. کیا ہے بولو؟ تو حضور کا غلام لگتا ہے. بولو کیا لگتا ہے؟ تو حضور کا غلام ہے. تیرے داڑھی آ جائے تو بیٹھ جائے, نہ بنا فوٹو, نہ بنا, بیٹھ جائے ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جائے. نہیں اے تم نہیں بول, مائک نہیں سنو, نہیں بول. میری طرف دیکھیں بس, میری بات خراب نہ ہو جائے, میں نے بڑی محنت کی ہے آپ کے ساتھ. اچھا آپ بتائیں کتنے لوگوں کا دل لگا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ذرا کتنے لوگوں کا دل لگا ہے؟ بس ان دل لگا لوگوں نے پوچھ رہے نیچے کا, دل لگانے کے لیے خالی سنتے ہو؟ آؤ عشق بھی تو کرو حضور سے. آؤ نوجوانوں, پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں کھڑا ہو اور کہے میں آج سے پنجتن کا دیوانہ کھڑا ہو رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان پنجتن پاک, فیضان امام حسین. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. 5 ہو گئے بھائی, چھٹا ہو جائے غریب نواز کا ماننے والا. ماشاءاللہ, کیا بات. آ جاؤ بھائی, 5واں کوئی چھٹا اور آ جائے غریب نواز کا ماننے والا. دیکھو میرے پاس تھوڑا وقت کم ہے میرے بھائی, مجھے بہت جلدی نکلنا ہے. آپ کو یقین نہیں ہے کہ مجھے بڑی جلدی پہنچنا ہے, بہت جلدی, مگر پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں ان کے چھوٹی ہے, ان کو کھڑے رہو. چچا آپ کو میں نے یہ دیکھا ہے, داڑھی دونوں, داڑھی ایک مشت, کتنی؟ ایک مشت, اور یہ ہونٹ کے نیچے کی ساری داڑھی ہے, اس والے ہونٹ کی. ٹھیک ہے, وہ چچا سمجھدار ہیں. کوئی چھٹا عاشق رسول ہو تو آ جائے. کوئی نوجوان ہے جو اپنے نبی کی محبت میں آج سے زندگی گزارے. ایک بات یاد رکھنا, یہ دنیا آپ کی ہے نہیں, اس کے لیے جو چہرے خراب کر رہے ہو کرو آپ کی مرضی, مگر یاد رکھو اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں اللہ نے سر کے بالوں سے عورت کو خوبصورت بنایا ہے اور چہرے کی داڑھی سے مردوں کو خوبصورت بنایا ہے. حق ہے. کوئی چھٹا عاشق رسول ہو تو اور آ جائے. اپنے آ جا بیٹے, اپنے علاقے میں یہی مسئلہ ہے, یہ تقریر بڑے اچھے سنتے ہیں مگر جب بات آتی ہے نا عمل کی. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. آپ ان پہ کیا ہنس رہے ہو؟ اپنے آپ پہ ہنسو نا بھائی, جن کی داڑھی نہیں ہے. حق بات. اپنے آپ پہ ہنسو, ان پہ ہنس رہے ہو, یہ تو دیوانے ہیں. اور یاد رکھو کس کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے پتہ نہیں. میں سمجھ رہا ہوں, میں تقریر میرے دل میں ہو سکتا ہے ان کے زیادہ دل میں. کیا بات, حق ہے نا, ہے نا. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. یہ آئے نہیں ہیں, حضور نے کرم کیا ہے ان پہ. کوئی ہے 7واں عاشق رسول, کوئی سفید داڑھی والے بیچارے مڈا کے اس کو کالی بھی کرتے ہیں. کچھ تو میاں لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بیچارے ہونے نہیں دیتے. معاذ اللہ. ادھر تو دیکھو, کچھ لوگوں کو جوانی کا بڑا شوق ہے, تو وہ ہے نا, وہ یہ بے وجہ خم نہیں ہے قمر میری ہے کمر,
بے وجہ خم نہیں ہے کمر میری اے قمر، جھک کر میں ڈھونڈتا ہوں میری جوانی کدھر گئی۔ تو یہ جوانی ڈھونڈ رہے ہیں یہ لوگ، ان سے کہو جوانی ایک بار چلی جائے تو پھر نہیں آتی، پھر موت آتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 6 ہو گئے، 7واں کوئی ہو، ایک 2 منٹ کی بات ہے، ایک آدمی کوئی اور ہو جائے، ایک 7واں ہو جائے، سبحان اللہ، تا قدد ہو جائیں گے، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ لیں آپ، کوئی بات نہیں، آپ 6 لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں آج سے سیدہ خدیجہ کی محفل میں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ بیٹھ جائے۔ جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ جلدی بولو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ کیا ہے بولو؟ نماز دین کا ستون ہے۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ نمازی قبر میں بڑے آرام سے رہے گا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کی پابندی انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں مجھ سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو میں بڑا کم علم انسان ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، آپ کی مہربانی دعاؤں سے سب کچھ ہے، کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے۔ آپ کا بڑا شکریہ، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔